سینٹ کے الیکشن کو یہ جب سے معاملہ شروع ہوا، دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے پہلے اپوزیشن کو کہا تھا اور سمجھایا تھا کہ آپ جو انسسٹ کر رہے ہیں جس قسم کی سٹیٹس کو اس کا فائدہ حکومت کو ہی ہوگا، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر اپوزیشن اس وقت ان کی بات مان جاتی اور ہم ایک اصلاحات کی طرف بڑھتے تو آج یہ جو سینٹ کا الیکشن جس طریقے سے مذاق بنا ہے، یہ مذاق جو ہے وہ نہ بنتا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ اس وقت پی ڈی ایم کے اندر ایک دھنگا مشتی دیکھ رہے ہیں جس میں کہ بلاول صاحب کا اور مریم نواز کا جو ایک پرسنل لیول کے اوپر بھی، اور پھر پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا ایک جو آپس میں ایک چل رہا ہے، یہ نہ ہوتا اگر آپ ایک صرف چھوٹے مفاد میں بہہ جانے کے بجائے آپ پاکستان کے مستقبل کو دیکھتے. آپ اس وقت جو نون لیگ والوں کا منہ بنا ہوا ہے، تو جب آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ آئیے اور اصلاحات کی طرف چلتے ہیں اور اوپر الیکشن کراتے ہیں، اس وقت آپ اس طرف نہیں بڑھے اور آپ نے کہا کہ چھوٹا سارا جو ہمارا مفاد ہے اس کو ہم لے کے آگے بڑھیں اور باقی سارے معاملات جو ہیں ان کو جو ہے وہ بھول جائیں. اب تو پریکٹیکلی یہ ہے کہ ہم حکومت جو ہے وہ تمام جماعتوں کے ساتھ علیحدہ رابطہ کرے گی، کیونکہ پی ڈی ایم تو ہماری نظر میں ختم ہو چکا ہے. ظاہر ہے اب اس کے بعد ہم کیا ان سے کوئی توقع کر سکتے ہیں، لہذا تمام جماعتوں سے ہم علیحدہ رابطہ کریں گے. اب استعفوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور اصلاحات کی سیاست شروع ہوئی ہے. میری نظر میں ہم نے کافی دیر 2-2.5 سال استعفیٰ کھیل لیا ہے. اب ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس وقت ہم دوبارہ یہ ایفرٹ یہ کر رہے ہیں. پہلے آپ نے کہا کہ دیکھیے جی باقی لوگ تو بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم بات نہیں کر رہے. وزیر اعظم نے آپ کو خط لکھا ہے اسپیکر صاحب کو، اور اسپیکر صاحب نے وزیر اعظم صاحب کے کہنے کے اوپر اصلاحات کا پروسیس جو ہے وہ دوبارہ شروع کیا ہے. میں پی ایم ایل این کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز کی بچگانہ سیاست کہیں پہ نہیں لے کے جائے گی آپ کو. مریم نواز کا کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سارے معاملے سے، انٹرسٹ سے. ان کا تو دیکھیں ان کی تو موج لگی ہوئی ہے. والد صاحب سارے پیسے باہر لے گئے ہیں، بھائی جو ہیں وہ وہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ نواز شریف صاحب روزانہ لنڈن کے نئے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں. بلکہ میں نے تو ان کو مشورہ دیا تھا کہ آج کل آپ فارغ ہیں، لنڈن کے ریسٹورنٹس پہ ایک ریویو ہی لکھ دیں تاکہ ایک ہو جائے کہ فارمر پرائم منسٹر کا ریویو آ گیا ہے جناب اپنا لنڈن کے ریسٹورنٹ. اور تو کسی کتاب کی ان سے امید نہیں ہے، یہی امید ہے کہ لنڈن کے ریسٹورنٹس کے اوپر ہی کوئی اپنا جو ہے وہ ریویو کرے. یہ جو مریم نواز کی خواہشیں ہیں اس کے اوپر پاکستان نے نہیں چلنا. اور مسلم لیگ نون کی ایک بڑی پوٹینشیل پارٹی ہے. مسلم لیگ نون کا پاکستان کے اندر ایک رول رہا ہے اور وہ ایک بڑی پارٹی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنا رول پاکستان کے لیے ادا کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ جماعتیں ہیں، یہ ایک نیشنل پارٹیز ہیں، ان کا ختم ہونا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنی سیاست کو بچوں کے حوالے کر دیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بچے جو کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں ان کی خواہشوں کے اوپر آپ پورے ملک کی سیاست تلپٹ کر دیں گے، آپ فوج کے اوپر کرٹیسزم شروع کر دیں گے اور آپ پاکستان کے اداروں کے جو ہے وہ نشانہ بنا دیں گے، اور کچھ بے وقوف لوگ آپ کے جو ہیں وہ خود پاکستان نہ کھپے کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کی اپنی سیاست تباہ ہوئی ہے، آپ کی مزید سیاست خراب ہوگی. نون لیگ جو اس وقت بھی آپ دیکھیں پنجاب، سینٹرل پنجاب کے باہر آپ کا کوئی انفلوئنس نہیں رہا، آپ کا انفلوئنس ختم ہو گیا. پیپلز پارٹی کا انفلوئنس اندرون سندھ تک محدود ہو گیا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہر وقت عمران خان فوبیا سے باہر نکل کر اپنی سیاست کے اوپر بھی نظر ڈالنی چاہیے. کہیں خامیاں غلطیاں ہم ان سے کہاں ہوئی ہیں جہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج یہ کردار ادا کرتی ہے کہ الیکٹیبلز کو ہم سے ہٹا دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی کوئی وقت نہیں ہے، پھر تو الیکٹیبلز کی وقت ہے. تو آپ اپنی سیاست کو اگر بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی سیاست کو بہتر کریں اور ایک فیڈرل پارٹیز کے طور کے اوپر ایکٹ کریں. جو اس وقت زیادہ تر آپ ایکٹ کر رہے ہیں وہ دو خاندانوں کے ذاتی مقدمات کو کے وکیل بن کر آپ ایکٹ کر رہے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ پاکستان کو فائدہ ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ان سیاسی جماعتوں کو فائدہ ہے. بیکاز پالیٹکس از ٹو سیریس اے بزنس ٹو بی لیفٹ آن براتس.
کہ آپ ان طرح کے بچوں کو آپ کہیں گے کہ جی وہ سیاست سنبھال لیں اور باقی اللہ اللہ خیر سے اللہ. اسپیکر صاحب سوموار کو واپس آ رہے ہیں, اس وقت وہ ٹرکی میں ہیں ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن میں. سوموار سے ہم دوبارہ سیاسی جماعتوں سے رابطہ شروع کریں گے اور پی ایم ایل این سے علیحدہ رابطہ کریں گے, پیپلز پارٹی سے علیحدہ رابطہ کریں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکٹورل ریفارمز کا ایکٹ ہم نے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا ہے, دیکھیں ہم نے اپنی اصلاحات پارلیمان کے اندر رکھ دی ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ رکھ دی ہے. اگر اپوزیشن نے اس میں ترامیم چاہتی ہے, اپوزیشن اس کو بدلنا چاہتی ہے, وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے اور اپنی تجاویز دے, اس کو تبدیل کر لیتے ہیں. الیکشن ریفارم سے شروع کرتے ہیں. ہر دفعہ جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا, یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا, تو پھر آخر ہم بیٹھیں گے تو چلیں گے نا آگے, اس کے بعد باقی ایشوز کے اوپر جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. جب تک دیکھیے پہلے بھی آپ نے عمران خان کو کمزور سمجھا, جب بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ حکومت کو کمزور سمجھ رہے ہیں. آپ نے منہ کی کھائی, آپ تمام جو حکمت عملی تھی آپ کی وہ آپ کے اپنے اوپر ہی بم بن کے گری ہے. پہلی بات, عمران خان کو ملک کا لیجٹیمیٹ پرائم منسٹر تسلیم کر کے, پارلیمنٹ کو تسلیم کر کے, کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کر کے آگے بڑھے. اور آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. الیکٹورل ریفارمز کمیٹی اسپیکر صاحب بنا رہے ہیں, ہم نے پارلیمانی لیڈرز کو کہا ہے آئیے انتخابی اصلاحات کی طرف بڑھتے ہیں. اس کے بعد جو باقی ایشوز ہیں بشمول جو نیب کا یا باقی چل رہے ہیں ان کے اوپر بھی آ جائیں گے. جہاں سے بات شروع کرنی ہے وہاں سے شروع کریں. لیکن اگر آپ اس سنجیدہ ایفرٹ کو, اس سنجیدہ جو ایک اس وقت حکومت کی طرف سے انیشیٹو ہے یا سنجیدہ قدم ہے, اگر آپ اس کو بھی آگے نہیں لے کے جائیں گے, آپ کی اپنی پارٹیز کا نقصان ہوگا, ملک کا نقصان ہوگا. لیکن میں آپ کو یقین دے رہا ہوں آپ کا اپنا سب سے زیادہ نقصان ہوگا, باقی سب کا اتنا نقصان نہیں ہوگا. اور یہ جو ابھی سینیٹ آیا ہے اس نے پھر یہ بات ثابت کی ہے. لہذا میری نظر میں اپوزیشن کو اپنی سیاست کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. الیکشن جو ہیں, اور وہ اب ہم تو لوکل گورنمنٹ الیکشن کرانے جا رہے تھے, لیکن ظاہر اب الیکشن جو ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن تو سپریم کورٹ نے پرانے بحال کر دیے پنجاب کے اندر کم از کم. لیکن بڑے پلیٹ فارمز کے یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہم نے ایک قدم پیچھے لیا ہے. ہم آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آئیے بیٹھیے, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ایک قدم پیچھے لیں. اسپیکر صاحب سوموار کو واپس آ جائیں گے, ٹیوزڈے کو یا وینسڈے کو ہمارے ساتھ بیٹھیں, کمیٹی تشکیل دیں اور آئیے یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. اپنی تجاویز دیجیے, ہماری تجاویز کا جائزہ لیجیے. شکریہ.